بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا اور نکاح کر دو الایامَ منکم اپنے بے نکاح مردوں کا والصالحین اور ان لوگوں کا جو نیک ہوں من عبادکم و امائکم تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری باندیوں میں سے ان یکونوا فقراء اگر وہ ہوں گے مفلس یغنہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا من فضلہ اپنے فضل سے واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والے خوب جاننے والے ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مردوں کا نکاح نہیں ہوا یا عورتیں ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور یا مرد ہیں ان کی بیویاں فوت ہو گئی ہیں اور اب وہ بغیر نکاح کے پھر رہے ہیں، تو جیسے ہی مناسب موقع ملے ان کا نکاح کر دیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کر، نماز فرض کا جب وقت ہو جائے، جنازہ جب موجود ہو، اور بیوہ عورت جب اس کو کفء مل جائے۔ تو اس آیت میں انکحوا الایام منکم اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو بے نکاح مرد ہیں یعنی ان کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا وہ ایسے ہیں کہ ان کی بیویاں فوت ہو گئی ہیں تو ان کا نکاح کر دو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری باندیاں یا تمہارے غلام اگر وہ اس لائق ہیں کہ زوجیت کے حقوق ادا کر سکیں گے اور نکاح ہو جانے کے بعد وہ بھاگیں گے نہیں، تمہاری خدمت نہیں چھوڑیں گے، تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ تمہارے وہ غلام، تمہاری وہ باندیاں کہ جو اس لائق ہیں کہ زوجیت کے حقوق ادا کر سکیں گے اور نکاح ہونے کے بعد مفرور نہیں ہوں گے، تم سے بھاگیں گے نہیں اور تمہاری خدمت نہیں چھوڑیں گے، تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ بعض لوگ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سوچتے ہیں شادی ہو گئی تو بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، افلاس کے ڈر سے نکاح کرنا مت چھوڑو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ تمہاری روزی روٹی، تمہارے بیوی بچوں کی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی قسمت تمہارے رزق میں کشائش اور وسعت اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد پیدا کر دے۔ تو مجرد رہنا، شادی نہ کرنا یہ غنا کا موجب نہیں ہے، غنا کا سبب نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نکاح کرنے سے انسان فقیر اور تنگ دست ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں صرف وہمی ہیں، ان کا خیال مت کیا کرو، نکاح کرنا نہ چھوڑو۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ اور چاہیے کہ اپنے آپ کو تھامے رکھیں وہ لوگ لا یجدون نکاحا جو نہیں پاتے نکاح کا سامان، حتیٰ یغنیہم اللہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دے دے من فضلہ اپنے فضل سے، والذین اور وہ لوگ یبتغون الکتاب جو تلاش کرتے ہیں لکھائی کو، مما ملکت ایمانکم ان لوگوں میں سے کہ مالک ہیں تمہارے ہاتھ، فکاتبوہم تو ان کو لکھ کر دے دو، ان علمتم فیہم خیرا اگر تم جانو ان میں کچھ نیکی، وآتوہم اور ان کو دے دو من مال اللہ الذی اللہ تعالیٰ کے اس مال سے آتاکم جو اس نے تمہیں دیا، ولا تکرہوا فتیاتکم اور زبردستی مت کرو اپنی چھوکریوں پر، اپنی لڑکیوں پر، علی البغاء بدکاری کرنے کے لیے، مجبور مت کرو اپنی لڑکیوں کو بدکاری پر، ان ارادنا اگر وہ چاہیں تحصناً بچے رہنا، لتبتغوا تاکہ تم کماؤ، عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، ومن یکرہہن اور جو ان پر زبردستی کرے گا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ من بعد اکراہہن ان کو مجبور کرنے کے بعد غفور رحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو فی الحال اتنی قدرت نہیں ہے کہ کسی عورت سے نکاح کر سکیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کو قدرت نہ دے دے کہ اپنے آپ کو شادی کے بندھن میں باندھ لیں،
تب تک وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور پاک دامن رہنے کی کوشش کریں۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی ضبط نفس کی وجہ سے اور اسی پاک دامن رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اور نکاح کے مواقع ان کو میسر فرما دے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو فی الحال قدرت نہیں رکھتے کہ وہ نکاح کر سکیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دیتا ہے اپنے آپ کو عفیف رکھیں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور نفس کو قابو میں رکھیں۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ اسی ضبط نفس کی وجہ سے اور اسی پاک دامن رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اور ان کو نکاح کے مواقع عطا فرمائے۔ والذین یبتغون الکتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام مکاتب بننا چاہتے ہیں اور مالک کو یہ کہتے ہیں کہ میں اتنے پیسے کما کر تمہیں دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے، تو اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو مالک کو چاہیے کہ وہ اسے مکاتب بنا دے اور اس کی بات مان لے کہ ہاں تم نے اتنے پیسے مجھے دے دو تو تم پھر آزاد ہو۔ لیکن مالک یہ کام تب کرے جب کہ اسے پتہ ہو کہ آزاد ہونے کے بعد یہ بدکاریوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا بلکہ نیکی کے میدان میں ترقی کرے گا، تب اس کو مکاتب بنا دینا چاہیے اور مالک کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، اس کے اندر عام مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ جو غلام، جو باندیاں مکاتب بن جاتی ہیں یا مالک ان کو مکاتب بنا دیتا ہے تو پھر تم لوگ ان کی مدد کرو اور آزادی حاصل کرنے میں اس کا مالی تعاون کرو تاکہ جلد از جلد وہ اپنا بدل کتابت ادا کر لیں اور پھر آزاد ہو جائیں۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے پاس کئی باندیاں تھیں اور وہ ان سے بدکاری کرواتا تھا اور اس طرح اس نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ باندیاں ان میں سے مسلمان ہو گئیں تو اس آدمی نے پھر بھی ان کو مجبور کیا کہ اب وہی فعل بد کرو جو پہلے کرتی تھی، اس پر انہوں نے انکار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی لڑکیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ کرتی ہیں، اور تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان کچھ حاصل کرو، کچھ روپیہ حاصل کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ باندیوں کو زنا پر مجبور کرنا تو مطلقاً ممنوع ہے، خواہ وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں یا نہ کریں، خواہ دنیا کا سامان مقصود ہو یا نہ ہو۔ تو پھر ان اردنا تحسناً اور لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، ان دو قیدوں کی کیا وجہ ہے، یہ دو قیدیں کیوں لگائی گئی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ قیدیں احتراز کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ بیان واقع کے لیے ہیں کہ وہ باندیاں پاک دامن رہنا چاہتی تھیں، اس کے باوجود وہ انہیں مجبور کرتا تھا اور اس کا مقصد دنیا کمانا تھا، تو یہ اور بھی زیادہ شنیع فعل ہے، بہت زیادہ برا فعل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں یا تمہارا مقصد دنیا کا سامان حاصل کرنا نہ ہو تو پھر تم انہیں زنا پر مجبور کر سکتے ہو۔ وَمَن يُكْرِههُنَّ، کہ ان کو مجبور کیا گیا تو مجبور کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہربان ہے اور غفور ہے، یعنی کہ زبردستی کیے جانے کے بعد بھی اگر زنا ہوتا ہے تو بھی غلط بات ہے، لیکن جس کو مجبور کیا گیا ہے بدکاری پر اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جو مجبور کرنے والا شخص ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات کھلی ہوئی آیتیں، وَمَثَلًا اور کچھ حال، من الذین خلوا من قبلکم ان لوگوں کا جو گزر گئے تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اللہ تعالیٰ نے کھلی آیات، واضح آیات بیان فرمائی ہیں اور پچھلے لوگوں کو واقعات بھی بیان کر دیے ہیں تاکہ ڈرنے والے نصیحت حاصل کریں۔ تو مثلا من الذین خلوا من قبلکم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا ایک اور مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو حالات، جو حدود اور احکام تمہارے ہیں، اسی طرح حدود و حالات اور احکام پچھلے لوگوں کے بھی تھے،
پچھلے لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جن پر بہتان لگائے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتان سے بری فرمایا، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان پر بہتان لگائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتان سے پاک فرمایا، برات ظاہر فرمائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بری فرمایا، اور تا قیام قیامت اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات موجود رہے گی۔